نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہمارا مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو مہند کی سرزمین پر منعقد ہو رہا ہے، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ شاندار مجمع ہے، علماء کی جماعت موجود ہے، ملک کے نامور شعراء اور نعت خواں حضرات تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ یہ اجلاس میری تقریر کے بعد پوری تفصیل کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے یہاں کے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، یہاں کے علماء کو، ائمہ کرام کو، حفاظ و قراء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دین و سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت کے لیے یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے عمر میں، عمل میں، اخلاق میں، روزی میں بے حساب برکتیں نازل فرمائے، اور جن جن لوگوں نے اس جلسے کو سجانے سنوارنے میں کسی بھی طرح سے کوشش اور محنت کی ہے، ان کو بھی دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو نبی کے خلاف کرے ہدایت آ جانے کے بعد اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ اختیار کرے، ہم اس کو اس کے راستے پر چھوڑ دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم پلٹنے کی کتنی بری جگہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے
کہ عام مسلمانوں کے راستے پر چلنا حق اور اہل حق کی پہچان ہے، اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ اختیار کرنا یہ گمراہی اور بددینی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ في النار، سواد اعظم کی پیروی کرو، مسلمانوں کے بڑے گروہ کی پیروی کرو، مسلمانوں کی بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو بڑے گروہ سے کٹا وہ سیدھے جہنم میں پہنچا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم یاخذ الشاذۃ والقاصیۃ والناہیہ فإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامہ۔ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا اسی بکری کو نشانہ بناتا ہے جو بکری ریوڑ سے کٹ کر الگ تھلگ چلتی ہے۔ اس لیے تم لوگ تو فرقہ بازی سے بچو اور جماعت عامہ کی پیروی کرو۔ ایک حدیث میں رسول پاک نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان ساری حدیثوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے، جو جماعت ہے، جو سواد اعظم ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے راستے پر چلو۔ یہ بڑی جماعت کون ہے؟ سواد اعظم کون ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے جس پر اللہ کی رحمت اور مدد ہے؟ تو شارحین حدیث نے بتایا وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل سنت و جماعت کا نام اور ٹائٹل ہم نے اپنے دماغ سے نہیں نکالا بلکہ یہ بھی رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ بے شک حق ہے۔ دنیا میں صرف ایک ہی جماعت ایسی ہے اہل سنت و جماعت کہ جس کا ٹائٹل اور نام رسول پاک کی حدیث سے ثابت ہے۔ باقی دنیا میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس کا جماعتی نام اور ٹائٹل رسول پاک کی حدیث سے ثابت ہو۔ کسی نے خود اپنا نام رکھ لیا، کسی کو انگریزوں نے ان کو ٹائٹل دیا، کسی کو نوابوں نے ٹائٹل دیا، کسی کو بادشاہوں نے ٹائٹل دیا، لیکن اہل سنت و جماعت وہ ٹائٹل اور نام ہے جو رسول پاک نے دیا ہے۔ بے شک اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ جہنم میں جائے گا، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو رسول پاک نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہے، اور جو میرے طریقے سے الگ ہو، صحابہ کے طریقے سے الگ ہو، وہ جہنمی ہے۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو ملا دو تو اہل سنت و جماعت بنتا ہے۔ پتہ چلا جو اہل سنت و جماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو اہل سنت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا، چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب النظر والتوحید رکھے۔ خوبصورت ٹائٹل لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے۔ حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے۔ بے شک حق ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، ماشاء اللہ۔ آج کون سی جماعت ہے جو صحابہ کے طریقے پر چل رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ذکر فرمائی، میری سنت پر چلے، صحابہ کے طریقے پر چلے۔ نبی اکرم کو صحابہ کا طریقہ پیش کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ نبی نے صرف اپنا ہی طریقہ پیش کیا ہوتا، جو میری سنت پر چلے وہ جنتی ہے، جو میرے طریقے پر چلے وہ جنتی ہے۔ نبی نے صحابہ کا طریقہ اپنے طریقے کے ساتھ کیوں پیش کیا؟ نبی نے صحابہ کی سنت کو اپنی سنت کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ نبی کو معلوم تھا کہ ایک دور آئے گا لوگ صحابہ کو
اور جب صحابہ کو چھوڑ دیا جائے تو قرآن پر بھی عمل نہیں ہو سکتا، حدیث رسول پر بھی عمل نہیں ہو سکتا، نبی کی سنتوں کو بھی پہچانا نہیں جا سکتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقے کو نافذ کرا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ آج کون سی جماعت ہے جو صحابہ کے طریقے پر چل رہی ہے؟ آج تو ہر آدمی کہتا ہے میں حق پر ہوں، میرے سوا سب غلط اور باطل ہے۔ کم پڑھے لکھے لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں کہ کس کو حق پر مانے اور کس کو نہ مانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئینہ دے دیا، ایک معیار اور کسوٹی عطا فرما دیا ہے۔ نبی اکرم کی حدیث کا یہ ٹکڑا ما انا علیہ واصحابی ایک آئینہ ہے، اور دنیا میں جتنے پابند فرقے ہیں سب کے چہرے کو یہ آئینہ بے نقاب کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی پابند جماعتیں ہیں وہ صحابہ کے طریقے سے الگ ہے۔ لیکن ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ صحابہ نبی کے غیب کو مانتے تھے، ہم بھی نبی کے غیب کو مانتا ہے۔ صحابہ نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، ہم بھی نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں۔ صحابہ دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے، ہم بھی دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ صحابہ نبی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے، ہم بھی جلسوں میں نبی کی تعظیم میں قیام کرتے ہیں۔ صحابہ ایصال ثواب کرتے تھے، ہم بھی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ صحابہ زیارت قبور ہو جاتے تھے، ہم بھی زیارت قبور ہو جاتے ہیں۔ جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی ہمارا طریقہ ہے، اور نبی نے فرما دیا کہ جو صحابہ کے راستے پر چلے گا وہی حقیقت میں جنتی ہے۔ زندہ باد، بے شک۔ اس لیے آپ اپنے نصیبے پہ فخر کرو کہ آپ صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، صحابہ کے عقیدے پر چلنے والے ہیں۔ صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے، نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے تھے، نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے۔ یہ بات ہوا میں نہیں کہی جا رہی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی سکر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکر، بخاری شریف کے شروعی میں یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب من رکع دون الصف، یہاں امام بخاری نے اس آدمی کا حکم بیان کرنا چاہا ہے جو مسجد میں پہنچے اور مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ کر رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ جائے تو اس کی وہ رکعت شمار میں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اسی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے۔ ابو بکر کی حدیث ہے ان ابی بکر انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع، حضرت ابو بکر سے مروی ہے مسجد نبوی شریف میں پہنچے، مسجد کے دروازے پر جہاں جوتا چپل اتارا جاتا ہے ابھی وہیں پہنچے تھے، دیکھا حضور علیہ السلام رکوع میں جا چکے، صحابہ رکوع میں جا چکے۔ ابو بکر نے سوچا کہ وہاں جا کر نیت باندھوں گا، جاتے جاتے حضور کہیں سر نہ اٹھا دے، میری ایک رکعت چھوٹ نہ جائے، اس لیے ابو بکر نے جلدی جلدی مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ لیا، وہی رکوع میں چلے گئے، رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے۔ نبی اکرم مصلی امامت پر ہیں، آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، آنے والا پیر کے پیچھے سے آ رہا ہے۔ جب حضور علیہ السلام پھیرا تو ارشاد فرمایا اے ابو بکر کھڑے ہو جاؤ۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا تم نے مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ کر رکوع کر لیا اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے؟ کیا تم کو سنت طریقہ نہیں معلوم کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت باندھنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا، میں پیٹھ کے پیچھے سے آیا اور آپ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، تو کیسے آپ نے جان لیا کہ ابو بکر نے کس طرح نماز شروع کی ہے؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہ حاجی نہیں تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں، پوری کائنات نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ رضا الدنیا فانا انظر الیہا واذا ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی نفسی هذه، جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، سب کو سمیٹ کر اللہ نے میرے نگاہوں کے سامنے کر دیا ہے۔ میں تمام چیزوں کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ رکوع رکوع ولا خشوع
सुजूदकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। तुम लोग समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है, मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। इन्नी ला अराकुम वला ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ, क्योंकि मैं वो पैगंबर हूँ कि जो कब्रिस्तान से गुजरता हो, मुर्दों के हालात को देखता हो, किसको अज़ाब हो रहा है, किसको सवाल किया जा रहा है। मैं जमीन पर होता हूँ, आसमान वालों को देखता हूँ, मक्के में होता हूँ, मदीने वालों को देखता हूँ, मदीने में होता हूँ, जिनके रूह का मुशाहिदा करता हूँ, मिंबर पर होता हूँ, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता हूँ, जमीन पर होता हूँ, अपने हौज़े कौसर को देखता हूँ। वल्लाहि इन्नी ला मिन मकामी हाज़ा, यही मत करे, मैं अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। वो कैसा नबी है, जमीन पर है, आसमान वालों को देख रहा है, आसमान पर है, जमीन वालों को देख रहा है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने इसी मंज़र की अक्कासी करते हुए इरशाद फरमाया, सरे अर्श पर है तेरा गुज़र, तिरे फर्श पर है तेरी नज़र, मलाकुत मुल्क में कोई है नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, वो खुदा का यही है, नहीं और कोई मगर जो वहाँ से हो, यही आगे हो जो यहाँ नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा के अकीदे पर हैं। सहाबा का अकीदा था कि नबी गैब जानते हैं, और हम भी ये अकीदा रखते हैं कि नबी गैब जानते हैं। ये नबी के गैब के मुनकिर है, नबी की शफाअत के मुनकिर है, अकीदे तवस्सुल के मुनकिर है, ज़ियारत क़ुबूर के मुनकिर है, इसारे सवाब के मुनकिर है, या रसूल अल्लाह कहने के मुनकिर है। ये सारी बातें सहाबे किराम से साबित है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना पावर और इख्तियार दिया है कि आप दुनिया में जिसकी शफाअत कर दे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाए, और आखिरत में आप जिसकी सिफारिश कर दे उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जब मैं मेराज की रात अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ तो अल्लाह ने मुझे शफाअत कुबरा का मनसब अता किया, मैं जिसके लिए सिफारिश कर दूं उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। वजूह कल हमारे लैलतुल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चाँद की तरह चमक रहा होगा। कोई पहले और कोई बाद में नहीं जन्नत में दाखिल होगा। 70,000 एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ला यदखुल अव्वलुहु हत्ता यदखुल आखिरहु। अल्लाह के नबी ने यह हदीस इरशाद फरमाई। एक सहाबी रसूल उकाशा इब्न मैसूर रज़ी खड़े हुए, उन्होंने कहा उल्लाह अन यजअलनी मिनहुम या रसूल अल्लाह, अरे अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ फरमा दें जो 70,000 अफराद बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, उसमें मेरा भी नाम शामिल हो जाए। नबी ने ये नहीं फरमाया कि दुनिया में शफाअत का पावर नहीं, दुनिया में शफाअत का इख्तियार नहीं, जब आखिरत में शफाअत का पावर किया जाएगा तब मेरी बारगाह में अपनी सिफारिश पेश करना। बल्कि नबी ने इसी दुनिया ही में जन्नत का इख्तियार और जन्नत का पावर दिखाते हुए इरशाद फरमाया, हम जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 70,000 का कोटा अगर अल्लाह ने मुकर्रर किया है, लेकिन 70,000 में कौन दाखिल होगा, कौन खारिज होगा, सिलेक्शन का इख्तियार प्यारे मुस्तफा को दिया गया है। मुस्तफा जिसे चाहेंगे वो 70,000 में दाखिल हो जाए, और जिसे नहीं चाहेंगे वो नमाज़ें पढ़े, रोज़ा रखे, कुरान की तिलावत करे, मुस्तफा की शफाअत का मुस्तहिक नहीं। जिंदाबाद। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, आज ले उनकी फना, आज मदर मान उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। वाह वाह। नबी की शफाअत पर हम ईमान रखते हैं, तुम नबी की शफाअत के मुनकिर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये भी बुखारी की हदीस है, जब ये आयत करीमा उतरी, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब परवरदिगार आलम आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो मेरे महबूब मचलकर फरमाते हैं, मैं राजी ही नहीं होऊंगा। परवरदिगार आलम फरमाएगा, मैं इतना दूंगा कि राजी
हो जाओगे। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं मैं राजी ही नहीं होगा। अल्लाह फरमाता मैं और इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। नबी फरमाते हैं मैं राजी ही नहीं होगा। परवरदिगार आलम फरमाएगा बताओ तुम कैसे राजी हो गए। बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मैं उस वक्त तक राजी ही नहीं होगा जब तक मेरी उम्मत का जहन्नम से निकल कर जन्नत में दाखिल हो। सुभान अल्लाह ये पावर किसको मिला है, ये इख्तियार किसको मिला है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहताज बनाकर नहीं भेजा, मुख्तार बनाकर भेजा। नबी को बेइख्तियार बनाकर नहीं भेजा, बाइख्तियार बनाकर भेजा। नबी चाहे पहाड़ की तरफ इशारा फरमा दे, पहाड़ सोने का हो जाए और नबी के साथ साथ चले। नबी इरशाद फरमाते हैं लौ शैतो लसारा माया जबलुन मिन जिबाली ज़हब, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने का बन जाए और मेरे साथ साथ चले। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने इतना पावर हमें इख्तियार किया है कि आप पेड़ की तरफ इशारा कर दे तो पेड़ आपकी बारगाह में सजदा रेज़ हो जाए। आप चांद की तरफ इशारा कर दे डूबा हुआ सूरज पलट आए और आप सूरज की तरफ इशारा कर दे डूबा हुआ सूरज पलट आए। चांद की तरफ इशारा कर दे तो टुकड़े हो जाए। जानवर की तरफ इशारा कर दे आपकी बारगाह में हाजिर होकर इंसानों की तरह कलाम करने लगे। कंकर की तरफ इशारा कर दे नबी का कलमा पढ़ने लगे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जा अंधे रजनी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की इशारे से चांद को चीर किया, डूबे हुए फूल को फेर दिया, गए हुए दिन को आस्र किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए माशाअल्लाह हक है जिंदाबाद। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने उसी नबी का तारुफ किया जिस नबी को अल्लाह ने फुल पावर बनाकर भेजा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने उसी नबी की अज़मत हमारे दिलों में बैठाई जिसको अल्लाह ने अपना नायब मुतलक और खलीफा आज़म बनाकर भेजा। जिसके इल्म का ये आलम है कि तमाम अव्वलीन और आखिरीन के इल्म को एक पल्ले पर रख दो और नबी के इल्म को दूसरे पल्ले पर रखो तो मुस्तफा का गिरा भारी पड़ जाएगा। मुस्तफा का हम कलमा पढ़ते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में जब शफाअत नहीं करेंगे उस वक्त तक किसी नबी और रसूल को शफाअत की जुर्रत न होगी। चाहे आदम की उम्मत हो, चाहे ईसा की उम्मत हो, चाहे मूसा की उम्मत हो, किसी नबी की उम्मत हो, सब हैरान और परेशान होंगे। लेकिन प्यारे मुस्तफा होंगे कि सारी उम्मतियों की शफाअत कर रहे होंगे। अना अव्वलु मन यक़रअु बाबल जन्नह, सबसे पहले जन्नत का फाटक मैं खटखटाऊंगा, मेरे लिए फाटक खोला जाएगा और जिसको चाहूंगा मैं जन्नत में दाखिल कर। उस प्यारे मुस्तफा का हम कलमा पढ़ते हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी पूरी जिंदगी नामूसे रिसालत का पहरा देते रहे, पूरी जिंदगी हमारे दिलों में अज़मत मुस्तफा बिठाते रहे। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी को दुनिया से गए हुए 100 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन आज भी दुनिया के तमाम खित्तों में आला हज़रत और मसर के आला हज़रत का परचम लहरा रहा है। यूरोप चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाओ, हर जगह आला हज़रत का कलाम भी पढ़ा जा रहा है, आला हज़रत का कलाम भी पढ़ा जा रहा है और मसर के आला हज़रत का नारा। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। वही जिंदगी उन्होंने मुस्तफा जाने रहमत की अज़मत की हिफाजत तो अल्लाह के नबी ने इमाम अहमद रज़ा को वो अज़मत अता फरमाई कि आज दुनिया के हर हिस्से में इमाम अहमद रज़ा का चर्चा हो रहा है। और आपके इल्म का आलम ये है कि 10वीं सदी हिजरी के बाद अब तक 450 साल का जमाना बीत गया है। अब तक पूरी दुनिया में इमाम अहमद रज़ा का टक्कर का न कोई मुजद्दिद पैदा हुआ। क्या कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सयूती हैं, उन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें तहरीर फरमाई। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के बाद पूरी दुनिया में चाहे आलम अरब हो, चाहे आलम अजम हो, कितने मुहद्दिसीन पैदा हुए, कितने मुहद्दिसीन पैदा हुए, कितने मुहद्दिसीन पैदा हुए, सबकी तसरीफात को और सबके कारनामों को सामने रखो। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा से बढ़कर न कोई मुजद्दिद पैदा हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला
بے شک اور کچھ کتابیں تو ایسی لکھی کہ پوری کتاب میں نقطے والا کوئی لفظ ہی نہیں استعمال کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری کتاب میں خطبے سے لے کر ختم تک نقطے والا کوئی لفظ استعمال نہیں فرمایا. اور کچھ کتابیں ایسی تصریف فرمائی کہ کوئی لفظ ایسا نہیں استعمال فرمایا جس میں نقطہ تھا. یہ قدرت، یہ مہارت، یہ قابلیت آدمی اپنی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا. یہ علم لدنی ہے جو حضرت امام احمد رضا کو حاصل ہے، کیونکہ پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کی حفاظت کرتے رہے. تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے علم کا وہ جوہر عطا فرما دیا کہ امام احمد رضا ہیں کہ پوری زندگی میں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھتے ہوئے نظر آئے. واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. اور اعلیٰ حضرت جب حج کے لیے تشریف لے گئے، پہلی بار والدین کے ساتھ گئے اور دوسری بار اچانک باطنی کشش کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حج کے لیے تشریف لے گئے. وہاں پہنچے تو مولوی خلیل امبیڈری پہلے سے موجود تھے. اس وقت حرمین طیبین پر ہم سنیوں کی حکومت قائم تھی، ترکوں کی حکومت قائم تھی، خلافت عثمانیہ قائم تھی. اور خلافت عثمانیہ کے لوگ سنی حنفی مسلمان. خلیل امبیڈری نے 6 سوالات پیش کیے اور شریف مکہ کے دربار میں یہ گزارش کی کہ اگر آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں تو آپ میرے سوالوں کا جواب عطا فرما دیجیے. شریف مکہ نے مولانا صالح کمال کو بلایا اور فرمایا کہ یہ وہابیوں کی طرف سے 6 سوالات آئے ہیں. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. آپ یہ سوال لے جائیے، 2 دن میں اس کا جواب لکھ کر میرے دربار میں پیش کیجیے. شریف مکہ مولانا صالح کمال جو مفتی احناف کے عہدے پر فائز ہیں، سوال لے کر گئے، اپنی الماری میں رکھ دیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو خبر ملی کہ وہابیوں نے علم غیب مصطفیٰ پر حملہ کیا ہے. شریف مکہ کو ایک کتاب چاہیے، اس میں علم غیب کا جواب چاہیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جو بریلی میں بیٹھ کر ناموس رسالت کی حفاظت کرتے رہے، ان کو کیسے یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ مکے کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کے علم پر حملہ ہو اور امام احمد رضا خان چپ چاپ بیٹھے رہے. امام احمد رضا کا قلم مچلنے لگا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مولانا صالح کمال کے گھر گئے. میلاد کی محفل چل رہی تھی، بڑے بڑے علماء اور مشائخ موجود تھے. اعلیٰ حضرت جب پہنچے، علماء نے کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت کا استقبال کیا اور مولانا صالح کمال نے کہا حضور جب آپ آ ہی گئے ہیں کچھ دیر تقریر فرما دیں تاکہ میلاد اختتام کو پہنچ گئے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور عربی زبان میں کتاب و سنت کی روشنی میں تقریباً 2 گھنٹہ مسلسل علم غیب مصطفیٰ پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تقریر فرماتے رہے اور سلام کے بڑے بڑے علماء چھوٹتے رہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب تقریر ختم ہوئی، شریف مکہ کا دیا ہوا پرچہ یاد آیا. مولانا صالح کمال نے الماری میں سے پرچہ نکالا، کہا جو کتاب مجھے لکھنی ہے وہ تو مولانا احمد رضا کو سب زبانی آ گیا. واہ. زندہ باد. انہوں نے پرچہ نکالا، کہا حضور لے جائیں اور اس کا جواب لکھ کر مجھے 2 دن میں پیش کر دیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کہ اس موضوع پر احمد رضا کا قلم چلے گا تو پوری تحقیق کے ساتھ لکھا جائے گا. انہوں نے کہا حضور اتنا ٹائم نہیں ہے، جو آپ نے بیان فرمایا اس میں سارے جوابات موجود ہیں، آپ اسی کو لکھ دیجیے، کتاب تیار ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت نے پوچھا کتنا ٹائم ہے، انہوں نے کہا 2 دن. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں 2 دن تو بہت ہے، 4 گھنٹوں میں احمد رضا ایک ایسی کتاب لکھ دے گا کہ صبح قیامت تک وہ اس کا جواب نہیں دے پائے. زندہ باد زندہ باد. واہ. اعلیٰ حضرت وہ پرچہ لے کر گئے اپنی قیام گاہ پر. اور اعلیٰ حضرت ہم لوگوں کی طرح کوئی چھوٹے موٹے مولوی نہیں تھے. مر گئے علماء، مر گئے فتوا، مر گئے تقویٰ، ہر وقت علماء کی بھیڑ. اعلیٰ حضرت
حضرت امام احمد رضا کو کب فرصت ملے کہ کتاب لکھیں، اسی میں بخار آ گیا، لیکن بخار کی شدت میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے مجموعی طور پر صرف ساڑھے 8 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ بالمعبد الغیبیہ کے نام سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے عربی زبان میں ایک ایسی مشتاق کتاب تحریر فرمائی کہ جب یہ کتاب شریف مکہ کے دربار میں پڑھی جا رہی تھی، ابھی آدھی کتاب پڑھی گئی اور شریف مکہ نے فیصلہ سنا دیا، اللہ یومی وہاؤلائی جمعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ مہادی اس کا اقتدار۔ زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت جب وہ کتاب لے کر بمبئی آئے، پانی کے جہاز سے گئے تھے، پانی کے جہاز سے واپس آئے، کرلا کسائی والا میں اعلیٰ حضرت کا قیام تھا، اکرامی امام احمد رضا کا مطالعہ کرے، مفتی برہان الحق صاحب کی لکھی ہوئی کتاب۔ کچھ لوگوں نے کہا حضور بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے آپ نے عربی زبان صرف 8.5 گھنٹے میں اتنی عظیم الشان کتاب کیسے لکھی؟ آج کا مولوی ہوتا پھول کر گبارہ ہو جاتا، میرے علم کا کمال ہے، میری ذہانت کا کمال ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، سب غوث پاک کا کمال ہے۔ جب کتاب لکھ رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا غوث پاک کی روحانیت میرے پشت پر سوار ہے، کیا کبھی کس میں ہدایت کا حکم دیا گیا؟ شیخ کو خطرے میں لاتا نہیں، کتا تیرا غوث پاک بتاتے جا رہے ہیں، احمد رضا کا قدم چلتا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الدولۃ المکیہ صرف احمد رضا کی کتاب نہیں بلکہ غوث پاک کی زندہ کتاب۔ بے شک حق ہے۔ آج بھی یہ کتاب لاجواب ہے اور صبح قیامت تک لاجواب رہے گی۔ انشاءاللہ۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کے علم کا عالم اور اعلیٰ حضرت کی بزرگی، اعلیٰ حضرت کی ولایت، آپ کے کشف و کرامت اور آپ کی باطنی کشش کا عالم یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ولیوں کے خواب میں آ کر فرمایا اس دور میں مولانا احمد رضا میرے نائب ہیں، میں نے نیابت کا تاج مولانا احمد رضا کے سر پر رکھا۔ اللہ اللہ زندہ باد۔ جماعت اہل سنت کے بہت بڑے عالم اور محدث پیر سید جمال علی شاہ محدث علی پوری نے خواب دیکھا، خواب میں غوث پاک تشریف لائے، پوچھا حضور اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت ہندوستان میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ جب اعلیٰ حضرت کی کرامت، اعلیٰ حضرت کی ولایت کا مرتبہ اونچا ہوا تو پاکستان کے رہنے والے جس وقت پاکستان بنا نہیں تھا، شرحپور کے رہنے والے پیر طریقت شیخ المشائخ حضرت علامہ شیر محمد شرحپوری نے خواب دیکھا، سرکار غوث پاک خواب میں تشریف لائے۔ علامہ شرحپوری نے پوچھا حضور اس وقت پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت پوری دنیا میں میرا نائب مولانا احمد رضا صاحب آئے۔ علامہ شرحپوری شرحپور سے چل کر بریلی آئے، اعلیٰ حضرت کی بیٹھک میں داخل ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنی بیٹھک میں تشریف فرما ہے، علامہ شرحپوری جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو سلام کیا، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پلٹ کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے علامہ شرحپوری کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے میرے ہاتھ کو کیوں چوم لیا؟ میں نے تو اس لیے آپ کا ہاتھ چوما کہ آپ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے فقیہ ہیں، سب سے بڑے مفتی ہیں، آپ نے میرا ہاتھ کو چوما، میں نے اپنا نسب نہیں بتایا، اپنا نام نہیں بتایا، اپنا تعارف نہیں کروایا، آپ نے کیوں میرا ہاتھ چوم لیا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جو خواب میں سرکار غوث پاک کو دیکھ کر آ رہا ہو وہ اس لائق ہے کہ صرف اس کا ہاتھ نہیں بلکہ اس کا پاؤں بھی چوما جائے، اس لیے میں نے تمہارے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے۔ سب لوگ جدھر وہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جدھر وہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی شان، 4 دن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہے،
اور جب پلٹ کر شرفپور گئے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں بریلی شریف سے آ رہا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ سے آ رہا، میں نے ان کی بارگاہ میں دیکھا ہے ایک پردہ پڑا ہوا تھا، پردے کے پیچھے سرکار غوث پاک تشریف فرما تھے، اور جو غوث پاک بتا رہے تھے وہی احمد رضا لکھ رہے تھے، وہی احمد رضا بول رہے تھے۔ زبان احمد رضا کی ہے لیکن باقی سرکار غوث پاک۔ یہ شان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی۔ آج بہت سارے لوگ اعلیٰ حضرت کی عظمت سے ناواقف ہیں، اعلیٰ حضرت کی علمی مقام سے ناواقف ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مرتبے سے ناواقف ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ہندوستان کے سنی مسلمانوں پر احسان عظیم ہے، آج خانقاہیں بچی ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی خدمات کے نتیجے میں بچی ہیں۔ آج سالہ کی جو ہو رہی ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ آج مسجدوں کا تقدس جو محفوظ ہے وہ اعلیٰ حضرت کی تصریفات کا نتیجہ ہے۔ بے شک حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی زبان رب کی بارگاہ میں اس قدر مقبول اور مستجاب تھی کہ جو بات آپ کی زبان سے نکلتی تھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی۔ آپ حیات اعلیٰ حضرت اٹھا کر دیکھیں، بریلی شریف کے رہنے والے علم نجوم اور علم حیات کے بہت ماہر علامہ غلام حسین بریلوی یہ ستاروں کی چال دیکھ کر بتا دیتے کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صرف علم نجوم علم حیات میں ماہر نہیں تھے، 100 سے زیادہ علوم و فنون میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو مہارت حاصل۔ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ پہنچے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے والد کے دوست ہیں، علامہ نقی علی خان کے دوست ہیں، اور باپ کا دوست بھی باپ ہی کے درجے میں ہوتا، اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ان کی بڑی توقیر فرمائی، بڑی عزت فرمائی اور ان کی ضیافت وغیرہ کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ بریلی میں بارش نہیں ہو رہی، کسان پانی کے لیے پریشان ہیں، لوگ بارش کے انتظار میں ہیں، آپ ذرا ستاروں کی چال دیکھ کر بتا دیں کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ علامہ غلام حسین بریلوی نے غور سے آسمان پر چلنے والے ستاروں کو دیکھا، کاغذ پر ایک ذائچہ اور نقشہ بنایا اور اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، آئندہ مہینے میں بارش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کہ اگر میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی۔ انہوں نے کہا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، آپ ستاروں کی چال نہیں دیکھتے، اس مہینے میں بارش نہیں ہوتی، آپ ستاروں کی وضع نہیں دیکھتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں میں ستاروں کی چال بھی دیکھ رہا ہوں، ستاروں کی وضع بھی دیکھ رہا ہوں، اور ستاروں کو پیدا کرنے والے رب کی قدرت بھی دیکھ رہا ہوں۔ میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی۔ انہوں نے کہا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی۔ علم نجوم اور علم حیات کے ذنی قاعدوں پر ان کو اتنا بھروسہ تھا کہ اللہ کی قدرت سے غافل ہو رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک عالم ربانی ہے، عالم ربانی جب کسی کو بھٹکتا ہوا دیکھتا ہے تو ہدایت کا انتظام کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے سوچا کہ ان کو سمجھانا ضروری ہے ورنہ ان کے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک گھڑی لٹک رہی تھی، گھڑی میں 11:15 بج رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا بتائیے گھڑی میں کیا ٹائم ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا 11:15 بجے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا 12 بجنے میں کتنا باقی ہے؟ انہوں نے کہا پونا گھنٹہ باقی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا اگر پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا تو کیا 12 نہیں بجے گا، 12 کی گھنٹی نہیں بجے گی؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، جب تک 12 گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بجے گا نہ 12 کی گھنٹی بجے گی۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے، ڈھکنا کھولا، بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا، فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ تو کہہ رہے تھے جب تک پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بجے گا نہ 12 کی گھنٹی بجے گی۔ 12 بھی بج گیا اور 12 کی گھنٹی بج گئی۔ علامہ غلام حسین بریلوی نے کہا آپ نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا، اس لیے فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ اگر یہ سوئی اپنی فکری رفتار سے چلتی تو پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد ہی 12 بجتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں یہی نقطہ میں آپ کو سمجھانا
बताना चाहता हूँ, मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। मेरा परवरदिगार की कादिर है, जब चाहे इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, उस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, फौरन सितारों की चाल भी बदल जाएगी, सितारों की होना बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, बल्कि इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अभी बारिश होगी। इतना बारिश होने लगी, बारिश होने लगी, बारिश होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, करामाते आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे भाइयों, आप अपने दिल में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा की अज़मत पैदा कर। जिसके दिल में आला हजरत की मोहब्बत रहती है वो सुलह-उल्ली नहीं होता, वो वहाबी नहीं होता, वो देवबंदी नहीं होता, वो गैर मुक़ल्लिद नहीं होता, वो इमाम निहाद मौलाई नहीं होता, वो चकरालवी नहीं होता, वो मिर्ज़ाई नहीं होता, वो शिया नहीं होता, वो हर गुमराही से महफूज होता है, क्योंकि आला हजरत की मोहब्बत उसके ईमान की हिफाजत करती है। जो लोग आला हजरत इमाम अहमद रज़ा से करीब रहे, वो इतने मजबूत और मुस्तहकम रहे कि जिस इलाके में पहुंच गए वहाँ सुन्नियत की खेती हरी भरी गई हो गई, जिस इलाके में पहुंच गए वहाँ सुन्नियत का परचम नस्ब कर दिया। आज 100 साल हो गए हैं आला हजरत इमाम अहमद रज़ा को गए हुए, लेकिन रसूल पाक की बारगाह से इमाम अहमद रज़ा को ऐसी मकबूलियत मिली है कि आज दुनिया के हर खित्ते में, दुनिया के हर इलाके में इमाम अहमद रज़ा का परचम लहराया। बेशक हक है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं किसी को बुरा भला न कहो, हर कलमा वो मुसलमान है, हर कलमा वो हक पर है, हर कलमा वो जन्नती है। मैं कहता हूं कि अगर हर कलमा वो हक पर होता, हर कलमा वो मुसलमान होता, तो रसूल पाक अपनी मस्जिद से मुनाफिकीन को क्यों बाहर करते? वो भी तो कलमा पढ़ते थे, वो भी तो कुरान पढ़ते थे, वो भी तो हज करते थे, नबी के झंडे के नीचे जिहाद करते थे, वो भी तो ज़कात देते थे, लेकिन उनके दिल में रसूल पाक की अज़मत और मोहब्बत नहीं थी। ज़बान से कलमा पढ़ते थे और दिल में नबी की नफरत थी। इसलिए अल्लाह ने नबी को मुबतला फरमा दिया कि फला फला ये सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ते हैं, उनके दिल में निफाक छुपा हुआ है। एक मौका आया कि रसूल पाक ने मस्जिद नबवी से जुमा की नमाज में नाम ले लेकर उनको बाहर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं, वही कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है जो तमाम ज़रूरियात दीन को तस्लीम करे। बेशक बेशक हक है। इसलिए मेरे भाइयों, सुलह-उल्लियत से बचो, सुलह-उल्लियत से वबा से बचो। आज बहुत सारे लोग इनमें जाएंगे तो इनके वाले, उनमें जाएंगे तो उनके वाले, यहाँ भी खा रहे हैं, वहां भी खा रहे हैं, यहाँ भी नमाज पढ़ रहे हैं, वहां भी नमाज पढ़ रहे हैं। इस्लाम में मुदाहनत नहीं है, इस्लाम में मुनाफिकत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेयार और कसौटी अता फरमा दिया है। जो सहाबा के अकीदे पर हो, जो सहाबा के तरीके पर हो, वही सच्चा और पक्का मुसलमान है। जो सहाबा के तरीके से अलग हो गया, नमाज़ें पढ़े, रोज़ा रखे, कुरान की तिलावत करे, हर के वो मुसलमान नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले इरशाद फरमाया, सयकूनु फी आखिर ज़मान तज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिलूनकुम व ला यफ्तिनूनकुम। आखिर ज़माने में कुछ झूठे और मक्कार पैदा होंगे जो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिनको न तुमने सुना न तुम्हारे आबा व अजदाद ने सुना। तुम इनसे दूर रहना, इनसे अलग रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये गुमराह कर दे और तुमको फितने में मुब्तला कर दे। नबी ने उनकी पहचान भी बताई, नमाजें बहुत पढ़ेंगे, रोजा बहुत रखेंगे, कुरान की तिलावत बहुत करेंगे, मस्जिद मदरसे बहुत बनवाएंगे, इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजों के आगे हकीक समझोगे, अपने रोजों को इनके रोजों के आगे हकीक समझोगे, अपने आमाल सालिहा को इनके आमाल के सामने हकीक समझोगे। तो हम किरूना सलातकुम इंदा सलातिहिम व सियामकुम इंदा सियामिहिम व अमालकुम इंदा अमालिहिम यतलूना कुरान व ला युजाविज़ु तराक़ीहिम। कुरान की तिलावत करेंगे
مگر تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی. وَيَقُولُونَ مِن قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ. بات پر رسول پاک کی حدیثیں پیش کریں گے تو کیا حدیثیں پیش کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نہیں. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. یہ دین سے ایسے ہی باہر ہو گئے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے. نبی نے ان کی پہچان بتا دی. سیماہم بہری وبشر الوضوء. ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سب خود کھلوائیں گے اور پائجامہ بہت اونچا کریں. یہ کن کی پہچان بتائی جا رہی ہے؟ یہ کن کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں؟ اور علامتیں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان سے چوکنا رہو, ان سے ہوشیار رہو. جو پیغام اللہ کا ہے, جو پیغام رسول اللہ کا ہے, جو پیغام صحابہ کا ہے, وہی پیغام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا ہے. دشمن احمد پہ شکست کیجیے, ملحدوں کی کیا محبت کیجیے, قائد میں چل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے, کیجیے چرچا انہیں کا صبح شام, جانے ناصر پر قیامت کیجیے, مثل ساری زلزلے ہو میں ذکر آیات ولادت کیجیے, اور شیخ ٹہرے جس میں تاجی میں حبیب اس پورے مذہب پہ لانا. سبحان اللہ. بس تقریر ہو گئی, اتنی ہی تقریر کی ضرورت تھی تاکہ حق اور باطل میں خط امتیاز کھنچ جائے. اور جب آپ پہچان قائم کر لیں گے, جب آپ باؤنڈری کو پہچان لیں گے تو کبھی باؤنڈری کو پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے. جتنے سنی ہیں صحیح العقیدہ ہیں وہ اپنی باؤنڈری میں رہیں, اور جو دوسرے ہیں وہ اپنی باؤنڈری میں رہیں. یہی اللہ کا پیغام اور یہی رسول اللہ کا پیغام ہے. لہج میں عشق رخ شہزادہ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہا سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.